اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ ارد گرد اوپن ایئر ہے. لائک آئی ایم سٹنگ یو کین سے ان اے فارسٹ، جس سے ایک جنگل یا ایک پہاڑ یا ایک کھلے میدان میں، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور اس موسم میں یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. پاور آف ناؤ ایک بہت ہی مشہور کتاب، لمحہ موجود کی طاقت. جس لمحے میں آپ ہیں، جس سچویشن میں آپ ہیں، پریزنٹ سچویشن میں موجود رہنا، نہ کہ اپنے ماضی کے خیالوں میں کھویا رہنا یا ذہنی الجھنوں، کسی کے خلاف نفرتوں، سازشوں یا کسی غم و غصے کا شکار رہنا ہر وقت. ذہن کو اس سے آزاد کیسے کیا جائے، اور جس لمحے میں آپ موجود ہیں اس لمحے میں کیسے جیا جائے. 3 ملین سے زیادہ، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ نمبر آف کاپیز اس کتاب کی دنیا بھر میں بک چکی ہیں، اور 2004 تک غالباً دنیا کی 30 لینگویجز میں کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، جو کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پاور آف ناؤ. یہ لیکچر سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہے، یہ لیکچر سیریز کوئی اسکالرلی لیکچر نہیں ہے جو آپ کو ریئل میننگ دیں گے، بلکہ یہ جسٹ ایک کیجول ریڈنگ کی ایک سیریز ہے، جس میں ہم ایسے ہی خوشگوار موسم میں بیٹھے مختلف کلاسیکل بکس اور پھر سائیکالوجی اور سیلف ہیلپ کی کتابوں کی جسٹ ایک ریڈنگ کریں گے، اور میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ اردو اور ہندی لینگویجز میں اسپیکرز کے لیے شیئر کرتا جاؤں گا. اس میں بعض جگہوں پر آئی کین بی رانگ اینڈ آئی ایڈمٹ اٹ. آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی اے اسکالر. سو لیٹس ٹرائی اینڈ انجوائے اٹ ان سچ اے کام اینڈ سیرین ویدر. سب سے پہلے ایکٹ ٹال، جو کہ کتاب کا رائٹر ہے، ایک اسپریچول لیڈر ہے، وہ لکھتا ہے کہ 6 years after it was first published, the power of now continues to play its part in the urgent task of the transformation of human consciousness. 6 سال ہوئے اس کتاب کو چھپے، کیونکہ یہ شاید 1997 میں فرسٹ ٹائم لکھی گئی، اور 2004 کے قریب اس کی یہ پریفیس ہے، رائٹر کے یہ الفاظ ہیں جو اپنی کتاب کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ 6 سال ہوئے اس کتاب کو پبلش ہوئے، اور پاور آف ناؤ جو ہے وہ آج تک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، جو کہ بڑا ہی ارجنٹ ٹاسک تھا اس میں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ورڈ ارجنٹ ٹاسک یوز ہوا ہے یہاں پہ، سوری ناٹ ہیئر، سو اٹس ہیئر بیسیکلی ارجنٹ ٹاسک. تو یہ ٹاسک جو ہے یہ ارجنٹ کیوں ہے؟ وائی اٹس سو ارجنٹ؟ آف دا ٹرانسفارمیشن آف ہیومن کانشیسنیس. انسانی شعور کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کا یہ ارجنٹ ٹاسک، کیونکہ بہت سے لوگ ذہنی الجھنوں کی وجہ سے، ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے، اوور تھنکنگ کی وجہ سے اپنی زندگیاں کھو بیٹھتے ہیں، مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، سیوسائڈ، خودکشی تک کر جاتے ہیں. تو انسانی شعور کے اندر تبدیلی لانے کا جو امپورٹنٹ اور ارجنٹ ٹاسک تھا، یہ کتاب اس کے لیے اپنا رول پلے کرتی رہی ہے. although I was privileged to give birth to it، کہتا ہے اگرچہ میرے ہی سر ہے یہ سب کچھ کہ میں نے ہی اس کتاب کو جنم دیا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا. I am privileged. I feel that the book has taken on a life and momentum of its own. لیکن یہ کتاب خود بخود وجود میں آئی، اس نے اپنی زندگی کو خود جنم دیا. It has reached several million readers worldwide. یہ دنیا میں 7 ملین قارئین، پڑھنے والے ریڈرز تک پہنچ چکی ہے. Many of whom have written to me to tell of the life-changing effect it has had on them. ان میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے اس بارے میں لکھ کے بتایا ہے کہ کتنا زندگی بدلنے والے اثرات تھے اس کتاب کے ان پر. Due to the extremely high volume of correspondence I receive, I am regretfully no longer able to send personal replies. اتنے زیادہ خط و کتابت ہوئی جو لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ اب میں ان کے پرسنل رپلائی نہیں کر سکتا. I don't have time. But I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude to all those who have written to me to share their experiences. لیکن اب اس تمہید، اس پریفس کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا شکریہ ادا کروں ان سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے خط لکھے، اپریشیٹ کیا، میری کتاب کے بارے میں مجھے بتایا.
I am moved and deeply touched by many of those accounts. میں ان سارے اکاؤنٹس ان سارے تاثرات کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوا ہے مجھے. آئی ایم ڈیپلی ٹچڈ, آئی ایم فیلنگ ویری مچ تھینکفل, آئی ایم مچ امپریسڈ. اور مجھے انرجی ملی ہے ان کے جو انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے. اینڈ دے لیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ دیٹ این انپریسیڈنٹڈ شفٹ ان کانشیسنیس از انڈیڈ ہیپننگ آن اوور پلانٹ. ہمارے اس سیارے یعنی زمین پر تاریخ ساز ایک بہت بڑی شعور کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے جیسی پہلی کبھی نہیں ہوئی. یہ مجھے لوگوں کے فیڈ بیک سے اس بات کا اندازہ ہوا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتاب ایک ذہنی تبدیلی لا رہی ہے لوگوں میں. Nobody could have predicted the rapid growth of the book when Namaste Publishing in Vancouver published the first edition of 3,000 copies in 1997. کوئی نہیں یہ پریڈکٹ کر سکتا تھا, یہ پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کتاب اتنی مشہور ہو جائے گی. جب فرسٹ ٹائم اس کتاب کی 3,000 کاپیز جو ہے 1997 میں چھپی پبلش ہوئی. During its first year of publication, the book found its readers almost exclusively through word of mouth. پہلے ہی سال اس کی پبلیکیشن کے اس کتاب کو بہت سے ریڈرز ملے. That was the time when word of mouth, اپنے ہی منہ سے کہنا کہ یار میری کتاب لے لو, something like that. That was the time when I would personally deliver a few copies every week to some small bookstores in Vancouver. یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی کتاب اٹھائے قریبی بک سٹورز والوں کے پاس جاتا تھا کہ یار یہ میری کتاب پبلش کر دو. Something I found enormously satisfying, knowing that every book that I handed over had the potential of changing someone's life. یہ چیز میرے لیے بہت حد تک تسلی دینے والی تھی, خوش کرنے والی تھی, مطمئن کرنے والی تھی کہ ہر وہ کتاب جو میں نے کسی کے ہاتھ میں دی تھی کسی کی زندگی بدلنے کا پوٹینشل تھا ہر اس کتاب میں جو میں نے کسی نہ کسی کو تھمائی تھی. Friends helped by placing copies of the book in spiritual bookstores farther afield. دوستوں نے ہیلپ کی یہ کتابیں جو اسپریچول بک شاپس تھی وہاں پہ رکھوا کے. Calgary, Seattle, California, London. Stephen Godfrey, the manager of Watkins, the world's oldest metaphysical bookstore in London, England, wrote at the time. اس وقت ایک مالی مینیجر نے بک سٹور کی یہ لکھا تھا. I foresee mean کہ فیوچر کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. I foresee great things for this book. میں اس کتاب میں بڑی عظیم چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ بیسٹ سیلر, یہ کتاب آگے چل کے سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہوگی. As one reviewer later called it, بعد میں ایک ریویو دینے والے نے اس کتاب کو انعام دیا تھا انڈر گراؤنڈ بیسٹ سیلر. Then after the book received a number of favorable reviews in various journals and magazines, بہت سے میگزینز اور جرنلز میں بڑے اچھے ریویو ملے اس کتاب کے بارے میں. Its growth accelerated and finally became explosive when Oprah Winfrey, who had been deeply affected by the book, proceeded to tell the world about it. یکدم اس کتاب ایکسپلوزیولی یعنی اچانک سے بہت تیزی سے پھیلنے لگی جب ونفرے نے دنیا کو یہ بتایا. 5 years after it was first published, it reached number 1 on the New York Times bestseller list. نیو یارک ٹائمز جو میگزین ہے اس کی ریٹنگ کے مطابق, اس کی لسٹنگ کے مطابق دنیا کی ٹاپ ٹرینڈنگ کتاب یہ بن گئی, سب سے زیادہ بکنے والی. Now it is now available in 30 languages. دنیا کی 30 زبانوں میں یہ اویلیبل ہے. It has been very well received and become a bestseller even in India, a country considered by many to be the birthplace of humanity's quest for spiritual enlightenment. انڈیا جسے کہ ایک ایسی زمین سمجھا جاتا تھا کہ جو روحانی انلائٹنمنٹ کی, روحانی روشنی کی, اس روحانی روشن خیالی کی جو انسانی جستجو ہے اس کی برتھ پلیس انڈیا کو جو کہا جاتا ہے, وہاں بھی یہ کتاب پاپولر ہو گئی. Most of the thousands of letters and emails that have been sent to me from all over the world are from ordinary men and women. بہت سے ہزاروں خط اور ای میلز جو مجھے دنیا بھر سے موصول ہوئی وہ عام ان مردوں اور عورتوں کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط وغیرہ بھی تھے. But there are also letters from Buddhist monks and Christian nuns. لیکن بدھسٹ مونکس اور کرسچن نن یعنی بدھ مت کے جو مذہبی
لوگ تھے اور کرسچن کی ننز وغیرہ ان کے مذہبی رہنما انہوں نے بھی خط وغیرہ لکھے. اچھا یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب آپ فیس بک پہ اپنی کتاب پوسٹ کریں نیچے کمنٹ میں اپریسیشن آ جائے, بلکہ لوگ پرسنلی خط لکھ کے مصنف کو بھیجتے تھے ٹو اپریشیٹ ہم. بٹ ناؤ وی ہیو لاسٹ دیٹ بیوٹیفل کلچر. اور اس ماڈرن ورلڈ میں یوں لگتا ہے آئی فیل مائی سیلف ایلین ٹو دس ورلڈ, کہ جیسے میں کسی اور گولے کی مخلوق ہوں. سم ٹائمز when we are so much addicted and associated with those past memories, it's really difficult to adjust yourself to a new circumstances. Though now we are also using Facebook and the things, لیکن وہ سب چیزیں, کاغذ کی مہک, یہ نشہ اب روٹھنے کو ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی, وہ قلم, کاغذ اور کتاب سے تعلق کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. From people in prison or facing a life-threatening illness or imminent death, ایسے لوگوں نے بھی جنہوں نے پراسرار موت کے منظر سے منہ سے نکلے, یا خطرناک بیماری, یا کوئی قید خانے میں تھے, مشکل حالات میں تھے, انہیں اس کتاب سے کیسی انرجی ملی. Psychotherapists have written to say that they recommend the book to their patients or incorporate the teachings in their practice. سائیکو تھراپی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, نفسیات کو ٹریٹ کرنے والے بغیر دوائیوں کے مختلف تھراپیز کے تھرو, وہ اس کتاب کو اپنے مریضوں کو ریکمینڈ کرتے تھے اور اسے علاج کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے, اس کی تعلیمات کو. Many of those letters and emails mention a lessening or even a complete disappearance of suffering and problem making in people's lives as a result of reading The Power of Now and putting the teachings into practice in everyday life. بہت سے لوگوں کی زندگی میں مشکلات, سفرنگز, مصیبتیں, ٹینشنیں یا تو بہت کم ہوئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی اس کتاب پاور آف ناؤ کو پڑھنے کے نتیجے میں, اور اس کی تعلیمات, ٹیچنگز کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنے سے. There is frequent mention of the amazing beneficial effects of inner body awareness. اس کے کچھ اثرات بھی تھے, فریکوینٹ, انہوں نے مینشن کیا حیران کن اثرات اور فائدے جسم کے اندرونی اویئرنیس کے, انر باڈی اویئرنیس, کہ میرے اندر کیا ہے, میرا باطن کیا ہے, میرا مائنڈ, ہارٹ کی دنیا کیا ہے, خیالات کی دنیا کیا ہے, شعور کی دنیا کیا ہے. انر باڈی, یور انر ایگزسٹنس, آپ کے اندر کا انسان, یور انر اسٹڈی جو ہے وہ اس کتاب نے کروائی. اور جیسے جیسے ہم اس کتاب کے چیپٹر پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, تو آپ اس چیز کو بڑا انجوائے کریں گے کہ کیسے انسان کو اس کا اندر دکھاتی ہے یہ کتاب, کہ ہمارے اندر کی بھی کوئی دنیا ہوتی ہے. Many of those letters, okay, ہم نیچے تھے. The sense of freedom that comes from letting go of self-identification with one's personal history and life situation. انسان کو کتنی آزادی سی مل جاتی ہے جب وہ خود کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے, چیزوں کو لیٹ اٹ گو کر دیتا ہے, اگنور مارتا ہے, جب وہ خود کو اپنی ماضی کی تاریخ سے جوڑے نہیں رکھتا, یا جس لائف ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر وہ ہے خود کو اس سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو ایک الگ چیز سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان حالات کے زیر اثر میرے ذہن کی جو کیفیت ہے یہ میں ہوں, بلکہ میں کچھ اور ہوں. یہ تو ان حالات کا اثر ہے جو میرے پہ ہے, میں ان حالات کے زیر اثر خود کو گھلنے کیوں دوں, خود کو گھائل کیوں ہونے دوں. اور لائف سچویشن پرابلم نہیں ہوتا, لائف سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم ہوتے ہیں, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. وہ ایک صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہنی. آج یہ مسائل ہیں, کل یہ نہیں ہوں گے. تو اس سے آزادی پانے کے بعد انسان کتنا ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے, یہ اس کتاب میں پڑھیں گے. And a new found inner peace that arises as one learns to relinquish mental or emotional resistance to the suchness of the present moment. ذہن ریزسٹ کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, انسان کو اپنے لمحے موجود میں نہیں جینے دیتا. تو اس چیز کو جب آپ سیکھ لیتے ہیں, اس چیز کو کور کرنا, تو اس کے بعد آپ کو کتنا اندر کا سکون ملتا ہے. مینی پیپل, سکون کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس وقت ٹھنڈی ہوا, اس کھلی فضا کے اندر, رات کے وقت اندھیرا اور کھلا آسمان, اور اس ہوا کے میں بیٹھ کے یہ پڑھنا, اٹ gives really a comfort. Many people have read the book more than once. لوگوں نے یہ کتاب ایک سے زائد دفعہ پڑھی, and they comment that the next loses none of its freshness upon subsequent readings. اس کی تازگی ہر دفعہ پڑھتے ہوئے ایک نئی تازگی دیتی ہے یہ کتاب.
Indeed, that the book's transformative power remains not only undiminished but actually becomes intensified. اس کتاب کی بدلنے والی طاقت اور پوٹینشیل نہ صرف کبھی ختم نہیں ہوتا ہر دفعہ مزید پڑھنے سے، بلکہ مزید شدت آ جاتی ہے اس کی پاور جو کہ ٹرانسفارم کرتی ہے، لائف چینجنگ ہوتی ہے۔ The more the dysfunction of the human mind plays itself out on the world stage, clearly visible to everyone in the daily television news reports, the greater the number of people who realize the urgent need for radical change in human consciousness if humanity is not to destroy both itself and the planet. اگر انسان کو خود انسان اور اس سیارے، اس گولے، اس زمین کو تباہ نہیں کرنا تو اس کو بہت بڑی ذہنی شعور کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ This need as well as readiness in millions of people for the arising of new consciousness is the context within which the success of the power of now must be seen and understood. اور یہ وہ ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ جتنی کہ انسان کی اپنی تیاری اس وقت، ریڈینس، انسان ریڈی ہیں، ملینز آف پیپل ریڈی ہیں، وہ اپنے شعور میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے جن میں پاور آف ناؤ جو ہے اس کی کامیابی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کیوں پاپولر ہوئی۔ This does not mean of course that everyone responds favorably to the book. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی کتاب کی تعریفیں ہی کرتا ہے۔ In many people as well as in most of the political and economic structures and the greater part of the media, the old consciousness is still deeply entrenched. بہت سے ذہنوں میں پھنسا ہوا ہے ابھی پرانا کانشیسنس، شعور کی وہ پرانی سطح، اکنامک سٹرکچرز میں، سیاسی منظر نامے میں اور میڈیا کے اندر خاص طور پہ، جو یہ چینج نہیں آنے دینا چاہتے۔ Anyone who is still totally identified with the voice in their head، جو آج بھی اپنی ذہنی آوازوں کے ذریعے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ خود کو ویسا ہی یقیناً فیل کرے گا۔ The stream of involuntary and incessant thinking، ایک بہاؤ رضاکارانہ خیالات کا اور incessant thinking کا جو رکتا نہیں ہے، will inevitably fail to see what the power of now is all about۔ وہ ناگزیر حد تک ناکام ہو جائے گا یہ دیکھنے میں کہ پاور آف ناؤ جو ہے یہ کس بارے میں ہے۔ Some enthusiastic readers gave a copy of the book to a friend or relative and were surprised and disappointed when the recipient found it quite meaningless and could not get beyond the first few pages۔ کچھ enthusiastic readers جو تھے انہوں نے اپنے کاپی سم ٹائم کسی دوست کو دی، یار دیکھو میں یہ کتاب پڑھ کے اتنا بدلا ہوں، اتنی طبیعت، تم بھی پڑھو۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اگلے نے کوئی خاص اس کو فیل ہی نہیں کیا، اس نے 1-2 پیج پڑھ کے کہا کہ یہ تو بڑی فضول سی چیز ہے، میننگ لیس ہے۔ Was all that time magazines could see in a book that countless people around the globe found life changing۔ Furthermore, my teaching that puts the spotlight of attention on the workings of the ego will necessarily provoke egoic reaction, resistance and attack۔ کہتا ہے یہ کتاب چونکہ انا کے خلاف کام کرتی ہے، ایگو کے، اس لیے جو ایگوئک مائنڈ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کتاب کو رجسٹ بھی کیا، ریئیکشن بھی کریں گے اور اس پہ اٹیک بھی کریں گے۔ However, despite a certain amount of misunderstanding and critical dissent, the response to the book around the globe has been overwhelmingly positive۔ لیکن زیادہ جو اس پہ دنیا بھر میں اس کا رسپانس آیا وہ پازیٹیو ہے۔ I feel confident that in the years to come millions more will be drawn to it and that the power of now will continue to make a vital contribution to the rising of a new consciousness and a more enlightened humanity۔ کہ پاور آف ناؤ آنے والی صدیوں میں وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ملین لوگ مزید اس طرف کھنچیں گے اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن معاشرے میں کردار ادا کرے گی انسانی روشن خیالی میں اور ایک نئے شعور کی تکنیک کو پھیلانے میں۔ ایکٹول ونکوور BC اپریل 19 2004 2004 میں یہ پریفس لکھی تھی۔ نیکسٹ سٹنگ میں پھر کسی خوشگوار موڈ میں کسی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے ہم بک کو سٹارٹ کریں گے جہاں پہ اس بک کا انٹروڈکشن ہے۔ یہ پریفس تھا جو رائٹر نے لکھا ہے، اس کے بعد ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ریڈنگ میں، ہمارے نیکسٹ سٹنگ کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ انٹروڈکشن ہے بک کا پہلا حصہ کہ مائنڈ کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈسکشنز ہوں گی، کچھ بیسک تھیوریز اور آئیڈیاز ہوں گے۔ کتاب کو بہت سلو اس ویڈیوز کو آپ دیکھیں اور پوری کتاب گو تھرو کریں۔ اس میں پریکٹیکل ایکسرسائزز بھی ہیں کہ ان چیزوں کو زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے،
اور بڑا سلو گریجولی آگے ٹاپکس کو موو کرتے ہوئے ایک ایٹ آل جو ہے یہ پورا لائف کا فلسفہ اور مائنڈ کا رول بہت اچھا ایکسپلین کرتا ہے. تھینکس فار واچنگ.